میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو میری بات پر یقین آئے گا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ ہمارا مسئلہ ہے، توجہ رکھنا، مسئلہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، ان سے پوچھو دلیل کیا ہے۔ ان کی عوام دلیل یاد کرتی ہے، ہماری عوام دلیل یاد نہیں کرتی، ہماری عوام صرف فضائل پہ چلتی ہے۔ اب تھوڑا سا کام آگے کرو، ہمارے دو کام ہیں، فضائل اور دلائل۔ کیا کام ہے؟ تبلیغ جماعت کا کام ہے فضائل، ہمارا کام ہے دلائل۔ ہم تمہاری فضائل اعمال پڑھتے ہیں، تم ہماری دلائل اعمال پڑھو۔ اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ فضائل اعمال بھی ٹھیک ہے، دلائل اعمال بھی ٹھیک ہے۔ صرف فضائل اعمال پڑھو گے اس سے بندہ نماز پہ آ جائے گا، نماز بچے گی نہیں۔ ساتھ دلائل رکھو گے نماز پہ آئے گا بھی، نماز بچائے گا بھی۔ صرف نمازی بنانا ہے یا نماز بچانی بھی ہے؟ نا، نمازی بنائیں بھی اور بچائیں بھی، بنائیں فضائل اعمال سے اور بچائیں دلائل اعمال سے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہماری ایک کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، ہر بندہ وہ کتاب لو، اپنے پاس رکھو، اس کا مطالعہ کرو اور اس پر روایات پڑھو تو صحیح نا۔ گزشتہ اجتماع میں میرا ایک دوست تھا دبئی کا، پرائیویٹ اجتماع پہ آیا اور میں نے اس کو نماز اہل سنت اپنی کتاب ہدیے میں دے دی۔ ہماری کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت، ہدیے کی دی۔ میں جب دبئی سفر پہ گیا تو ان کے گھر میں میری دعوت تھی، اس کے والد صاحب سفید ریش تھے، بوڑھے تھے، تبلیغ میں لگے تھے اور بڑے عرصے سے مجھے کہتے مولانا صاحب میں تبلیغ بڑے عرصے سے چل رہا ہوں، لیکن میں بھی نماز پڑھتا تو ہاتھ اوپر رکھتا تھا، جب میں نے آپ کی کتاب دیکھی تو میرے ہاتھ خود بخود نیچے چلے گئے۔ جو پہلے دلائل نہیں تھے نا، آپ سے کو پوچھے بھی آپ سینے کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں تو دلائل نہیں ہے نا، صرف فضائل ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے، دلیل کیا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں، دلیل کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ امام کی فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، دلیل کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ وہ دو چار حدیثیں سنائے گا اور آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا اور کہے گا دیکھو یہ امام کی مانتے ہیں، میں نبی کی مانتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، یہ بہشتی زیور پڑھتے ہیں، میں بخاری پڑھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں قدوری پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے شرمندہ ہو کے منہ لٹکا کے کھڑے ہو جانا ہے اور کہ جی ہم تو اکابر کے پیچھے ہیں، اکابر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جو اکابر نے دلائل لکھے ہوں دلائل کو بھی پڑھ لیا کرے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اکابر کے دلائل پڑھو، اکابر کا مسلک سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا امام کے پیچھے فاتحہ، اس نے کہا جی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ میں ذرا بات سمیٹتا ہوں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، میں نے کہا ہم نہیں پڑھتے۔ کہا جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا تم بھی دلیل پیش کرو، ہم بھی دلیل پیش کر دیں گے۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، چپ رہا کرو۔ میں نے کہا پھر میرے پاس تو قرآن موجود ہے۔ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو آواز آئے تو سنیں گے، فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں آواز آتی ہے ہم قرآن سن لیں گے، لیکن زور اثر کی نماز میں آواز ہی نہیں آتی، پھر زور اثر میں امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے کیوں نہیں؟ میں نے کہا قرآن کسی آیت میں جواب موجود ہے، حکم دو تھے، خدا نے دو الفاظ نازل فرمائے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ نمازیں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک نماز جہری، نمبر دو نماز سری۔ فجر مغرب عشاء یہ نماز جہری ہے جس میں امام اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ زور و اثر کی نماز یہ نماز سری ہے جس میں امام قرات آہستہ کرتا ہے۔ ایک حکم جہری نماز کا، ایک سری نماز کا۔ میں نے کہا جب آدمی کو آواز آئے تو آدمی آواز سنتا ہے لیکن سن کر چپ بھی رہتا ہے۔ اگر آدمی چپ نہ رہے اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ یہ نوجوان سامنے بیٹھا ہے، میرے مسئلے پر بات ہو سکتی ہے، یہ آگے بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں میری بات سنو، کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ آپ سارے کہیں گے بھائی تو کہاں سنتا ہے، تو بولتا ہے، تو چپ ہوگا تو سنے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بات سنتا وہ ہے جو چپ ہوتا ہے، جو چپ نہ ہو اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تمہیں آواز آ رہی ہے تو پھر تم امام کی قرات سنا کرو۔ جب قرات سنیں گے تو چپ بھی تو رہیں گے نا، جب سنیں گے تو چپ بھی رہیں گے۔ آگے پھر انصتوا کیوں فرمایا؟ اور چپ رہا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہے، جب امام اونچی آواز سے قرات کرے یہ جہری نماز، آواز آ رہی ہے فاستمعوا له سنو اور چپ رہو، اور جب امام آہستہ قرات کرتا ہے اب تم سن نہیں سکتے، انصتوا چپ اب بھی رہو، انصتوا چپ اب بھی رہو۔ جب آواز آتی ہو استمعوا له، اس میں انصتوا خود بخود موجود ہے، اور جب تمہیں آواز نے انصتوا پھر چپ ہو جاؤ۔ میں نے کہا یہ قرآن میں آ گیا، میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں جی آپ کی دلیل نہیں بنتی، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ کہتا ہے جب امام قرآن پڑھے ہم بھی چپ رہتے ہیں، ہم تو اس وقت بولتے ہیں جب امام ام القرآن پڑھتا ہے، فاتحہ ام القرآن ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن ہے، ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہم امام کے پیچھے ام القرآن پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھنا،
ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ ام القرآن۔ میں نے کہا فاتحہ ام القرآن ہے، کیا مطلب قرآن نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے۔ میں نے کہا توجہ، ام القرآن ہے، قرآن نہیں ہے، تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی میری دلیل یہ ہے، یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، ام القرآن ہے۔ مجھے یہ بتائیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ اس کو آہستہ کر لو، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ توجہ رکھنا، کتنے پارے ہیں؟ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ الف لام میم۔ دوسرا پارہ سیقولو۔ تیسرا پارہ، یہ بڑوں کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اب چھوٹے چھوٹے بچے بولیں گے، بڑے سمجھدار ہیں وہ قرآن کو حفظ کریں، یہ بچوں کا کام ہے، جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ قرآن حفظ کرے۔ اور آخری پارہ عما یتساءلون۔ اب اس کی دلیل سمجھنا، جب وہ دلیل دے گا نا تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکلنی ہے، آپ نے بہت پریشان ہونا، پھر آپ کو ہماری قیمت سمجھ آنی ہے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ وہ نے کہا جی قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ کیا جواب؟ پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم۔ دوسرا اور آخری عما یتساءلون۔ اس نے کہا فاتحہ اگر قرآن کا حصہ ہوتا تو یہ تو 30 پاروں سے باہر ہے، قرآن کے پارے 30 ہیں، پہلا الف لام میم سے، دوسرا سیقولو سے، چوتھا آخری عما یتساءلون سے، تو فاتحہ تو آئی نہیں ہے 30 پاروں میں۔ اگر یہ قرآن ہوتا تو 30 پاروں کے اندر ہوتا نا، اس سے پتہ چلا کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ اب آپ کو ہمارا فن سمجھ آنا ہے، ہماری قیمت سمجھ آنی۔ اب آپ نے کہنا شہاب الدین ذرا اپنے استادوں کو بلاؤ، جب بغیر بلائے کے آئیں گے تو آپ نے کہنا نہیں دین میں فساد ہوگا۔ بات سمجھنا، میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ آپ بتاؤ۔ پہلی صورت۔ میں نے کہا جب قرآن نہیں ہے تو پہلی صورت کیسے ہے؟ جب یہ قرآن نہیں ہے تو پہلی صورت۔ کہتا جی میرا سوال۔ میں نے کہا میرا سوال، تو میرے سوال کا جواب دے، میں تیرے کا جواب دے دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا سوال۔ میں نے کہا میرا سوال، آپ اپنا سوال کریں، اس سے سوال پوچھیں، پھر دیکھنا وہ دوڑتا کیسے ہے۔ عذاب یہ ہے کہ آپ نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کورس کرتے ہیں، نہ اپنے دلائل سمجھتے ہیں، وہ اعتراض کرتا ہے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور جب آپ اعتراضات کریں گے تو پھر پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میرا سوال۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا سوال۔ میں نے کہا تیرے سوال کا جواب میں دے دوں گا، میرے سوال کا جواب تیرے پاس نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن کا متن، ایک ہے قرآن کی شرح، ایک ہے اجمال، ایک ہے تفصیل، ایک ہے خلاصہ، ایک ہے وضاحت۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، الحمد سے لے کے والضالین یہ قرآن کا خلاصہ ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ پورے قرآن کی تفصیل ہے۔ الف لام میم کو الحمد کو الگ کیوں لکھا ہے، باقی 113 الگ کیوں لکھی ہے؟ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے الحمد الف لام میم، الحمد سیقولو، الحمد تلک رسلو، یہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے ہر صورت کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے اس کو الگ رکھا ہے، 113 کو الگ رکھا ہے، یہ 113 کا خلاصہ ہے اس لیے الگ کیا ہے تو قرآن کا حصہ ہے، تو قرآن کا حصہ۔ اب جو میرا سوال ہے اس کا جواب تو دے، اس کا جواب نہیں بننا۔ میں بتا رہا تھا اور کو تیرے پاس دلیل۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ قرآن الگ ہے، ام القرآن الگ ہے، مجھے بتاؤ حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان ہے؟ جی بتاؤ انسان ہے یا ابو الانسان ہے؟ کہتا جی پہلے انسان ہے تبھی تو ابو الانسان بنے گے۔ میں نے کہا امی حوا انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ کہتا جی پہلے انسان ہوگی تبھی ام الانسان ہوگی۔ تو میں نے کہا فاتحہ پہلے قرآن ہوگا پھر ام القرآن ہوگا، آدم پہلے انسان پھر ابو الانسان، امی حوا پہلے انسان پھر ام الانسان، تو فاتحہ پہلے قرآن پھر ام القرآن۔ میں نے کہا میں نے تو قرآن پیش کیا ہے، تو قرآن سے کوئی آیت پڑھ دے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تیرے پاس کوئی قرآن کی آیت موجود نہیں ہے، دیوبند والوں کے پاس قرآن بھی ہے، دیوبند والوں کے پاس حدیث بھی ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءہ، جس آدمی کا امام موجود ہو، جس آدمی کا امام موجود ہو اس آدمی کو امام کے پیچھے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، امام کا قرآن اسی کا قرآن ہے۔ میں نے کہا میں نے تو دلیل دی ہے، تو پیش کر۔ کہتا ہے جی میری دلیل بخاری میں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے جو بھی نہ پڑھے، خواہ وہ امام ہو، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا۔ میں نے کہا جو یہ تو نے ترجمہ کیا، خواہ امام، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا، یہ خواہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا، یہ تو نے کیا
کیا ہے، مجھے بتا یہ حدیث اللہ کے نبی سے کس نے لی ہے؟ کہا جی صحابی نے۔ تو میں نے کہا معنی کون کرے گا؟ کہتے ہمیں عربی نہیں آتی۔ میں نے کہا صحابی کو عربی نہیں آتی رضی اللہ عنہ، جو صحابی مان لفظ دیتا ہے وہ صحابی معنی بھی دیتا ہے۔ یہی روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں ہے، جابر بن عبداللہ نبی کے صحابی ہیں، اس کا معنی کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ۔ یہ پیغمبر کی حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے کہ جب اکیلا ہو تو فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور جب امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث پیغمبر کی صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، معنی وہابی سے لو، امام کے پیچھے فاتحہ موجود ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لفظ صحابی دے تو معنی صحابی دے، وہ کہتا ہے لفظ صحابی دے تو معنی وہابی دے۔ تو اختلاف سمجھ آ گیا؟ چلو میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ جلدی بات سمجھ آئے۔ ہم داڑھی کتنی رکھتے ہیں؟ ایک مٹھی۔ کتنی رکھتے ہیں؟ ایک مٹھی۔ یہ ہماری داڑھی ہے اور یہ سنت ہے۔ بہت لمبی داڑھی یہ بھی خلاف سنت ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں، اس کا تو سنت میں وجود ہی نہیں ہے۔ داڑھی وہی ہوتی ہے جو ایک مٹھی ہو، مٹھی سے کم داڑھی یہ کوئی سنت نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہم نے خود نکال لی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ داڑھی، کہتا ہے کتنی رکھو؟ میں نے کہا ایک مٹھی۔ تو کہتا ہے کتنی رکھو؟ کہتا ہے جہاں تک جاتی ہے جانے دو، جانے دو اس کو، روکو مت۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ واف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ دیکھو حدیث میں ہے بڑھاؤ، نہیں فرمایا کہاں تک بڑھاؤ، بس جانے دو۔ اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، آپ کون ہوتے اس کو پکڑنے والے؟ میں نے کہا حدیث اللہ کے نبی کی ہے، کس نے دی ہے؟ کہا جی صحابی نے۔ تو میں نے کہا معنی تو نہ کرنا، معنی بھی صحابی سے لے۔ یہ روایت بخاری میں ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث لائے ہیں اور اس کے فوراً بعد معنی لائے ہیں وکان ابن عمر اذا حج بتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذو۔ عبداللہ بن عمر حج عمرے سے جب فارغ ہوتے اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش دیتے۔ تو لفظ صحابی سے لو، معنی وہابی سے لو۔ تو داڑھی ناف سے نیچے جاتی ہے لفظ صحابی سے، معنی وہابی سے لو، پھر مٹھی ہی رہتی ہے۔ پھر کتنی رہتی ہے؟ مٹھی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی بات خدا سے لے گا، صحابی بات نبی سے لے گا، اور ہم بات صحابی سے لے لیں گے۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ مصطفیٰ کے بعد میں بتانے لگا فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ فقہا کو کیوں مانتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھنا، میں بڑے سمیٹ کر باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہم مصطفیٰ کے بعد فقہا کو کیوں مانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں آ گئی ہیں، ایک مسئلے پر دو حدیثیں آ گئی ہیں، یا تو میں نبی سے ثابت کر کے دو یہ حدیث پہلے دور کی ہے، یہ بات کے دور کی ہے، چلو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ایک مسئلے پر حدیث سے دو آ جائیں، اللہ کے نبی فیصلہ کر کے نہ جائیں پہلے دور کی کون سی حدیث ہے، بعد کے دور کی کون سی حدیث ہے، تو منکر حدیث کو جواب مل جائے گا میں حدیث سے مانتا ہی نہیں ہوں، یہ مانوں یا وہ مانوں، حدیثوں کا انکار کرے گا۔ ہم حدیثوں کا انکار نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بات مانو، پھر پیغمبر کی بات مانو، پھر فقہا کی بات مانو۔ تمہیں فقہا بتائیں گے یہ حدیث پہلے دور کی ہے، یہ بات کے دور کی ہے، جو پہلے دور کی اس کو چھوڑ دو، جو بات کے دور کی اس کو لے لو، بالکل اس پر پورے قرآن پہ عمل ہوگا، میرے پیغمبر کی تمام حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ فقہا کو چھوڑو گے تو میں مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس پر دو چار مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر ایک مثال، ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور پھر نماز ہوتی ہے، ہم سے پوچھو نماز کب پڑھے، ہم کہتے ہیں نماز روشن کر کے پڑھو۔ ان سے پوچھو نماز کب پڑھے، کہتے ہیں جلدی جلدی اندھیرے میں پڑھو۔ ہمارے علماء سے پوچھو دلیل کیا ہے، ہم کہتے ہیں روایت ترمذی میں موجود ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، نماز فجر کی روشن کر کے پڑھو، اس میں اجر زیادہ ملتا ہے۔ ان سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دلیل بھی ترمذی میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، عورتیں نماز پڑھ کے چلی گئی ہیں، آگے امی عائشہ کا لفظ ہے ما یعرفن من الغلس، وہ اندھیرا بہت زیادہ تھا، عورتوں کی پہچان ہوتی ہی نہیں تھی۔ جب نبی نے نماز جلدی پڑھی ہے تم دیر سے کیوں پڑھتے ہو؟ یہ عامی آدمی سر پیٹ کے رہ جائے گا میں کس مولوی کی بات مانوں، ادھر گیا ہوں، وہ کہتا ہے نماز جلدی پڑھو، وہ بھی کہتا ہے میرے پاس حدیث ہے، ان کے پاس آؤں، یہ کہتے ہیں نماز فجر کی دیر سے پڑھو، ان کے پاس بھی حدیث ہے، میں کس حدیث کو لوں اور کس حدیث کو نہ لوں؟ یہ عوامی پریشان ہو جائے گا اور منکرین حدیث کہیں گے ہم حدیث سے مانتے ہی نہیں ہیں، نبی کی باتوں میں توڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ
بتاؤ آپ کیا جواب دو گے؟ میرے اللہ نے جواب دیا ہے، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم فقہا کے پاس چلے جانا، تمہیں مسئلے کا حل مل جائے گا۔ نمبر 2 مسئلہ میں بتا رہا ہوں، بھئی ایک آدمی کہتا ہے امام آگے موجود ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ نے اقامت ایک دوری پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا مولوی کہتا ہے نہیں اقامت اکاری پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ اکاری پڑھتے ہیں، ہم دوری پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ دلیل ہماری ترمذی میں موجود ہے۔ ہم سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری دلیل بھی ترمذی میں موجود ہے، ان کی بھی ترمذی میں ہے، ہماری بھی ترمذی میں ہے۔ وہ دوری اذان پر ترمذی پیش کرتے ہیں، اکاری پر ہم دوری پر پیش کرتے ہیں۔ آدمی پریشان ہے، بھئی ادھر بھی حدیث ادھر بھی حدیث، عمل کرے تو اب کیسے کریں؟ چلے میں تیسرا مسئلہ، فجر کی نماز کھڑی ہے، آپ مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، اب آپ نے سنتیں پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ وہ کہے گا بھئی سنتیں پڑھو فوراً، امام نے سلام پھیرا تم سنتیں شروع کر دو، ادھر ہمارے مفتی کے پاس آؤ، تو یہ کہے گا نہیں تم نے سنتیں فوراً نہیں پڑھنی، جب سورج نکل جائے اشراق کا وقت تو یہ سنتیں اب پڑھنی ہے۔ ان سے پوچھو تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت قیس کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، فجر کی نماز ہوگی، میں نماز کے فوراً بعد کھڑا ہوا، میں نے سنتیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قیس الصلاۃان معا، اے قیس یہ دو نمازیں اکٹھی کیسے ہیں؟ ابھی نماز پڑھی پھر دوسری نماز۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی اس لیے پڑھی۔ فرمایا فلا اذن، چلو کوئی حرج نہیں ہے، دیکھو ترمذی میں موجود ہے۔ نبی کہتے حرج نہیں، تم کہتے ہو حرج ہے۔ میں نے کہا ہماری دلیل بھی ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلی ما تطلع بعد ما تطلع الشمس، اگر فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھے سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اب دیر والوں مجھے تم بتاؤ، ان کے پاس بھی حدیثیں ہمارے پاس بھی حدیثیں، آپ پریشان ہو گئے یا نہیں؟ پریشان ہو گئے نا؟ بھئی کس کی بات مانیں؟ وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کا جواب ٹھیک ہے یا ہمارا جواب ٹھیک ہے؟ اللہ کا جواب کیا ہے؟ باول الامر منکم، فقہا سے فیصلہ کرا لو۔ کس سے فیصلہ کرا لو؟ میں اب تمہیں فیصلہ کن بات کہتا ہوں اور حوالے کے ساتھ کہتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب الوضوء مما مست النار۔ اس کے تحت 2 قسم کی حدیثیں لائیں۔ پہلی حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ مما مست النار، اگر آگ پہ کوئی چیز گرم کی اور اس کو تم نے استعمال کر لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں۔ کہاں پر ہے؟ اچھی طرح بات سمجھو، یعنی آپ نے وضو کر لیا، آپ مسجد میں جانے لگے تو گھر والے نے کہا چائے پی لو، آپ نے چائے پی تو وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی سند پر اعتراض نہیں ہے۔ ایک آدمی نے وضو کیا ہے، اس کے بعد کھانا کھایا، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ کرو، یہ حدیث میں ہے۔ اچھا دوسری حدیث کیا ہے؟ توجہ، دوسری حدیث اسی مسلم میں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بیٹا ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس کے بعد نماز کے لیے جانے لگے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا روٹی اور گوشت بھنا ہوا، آپ نے روٹی بھی کھا لی، گوشت بھی کھا لیا، وما مسمان اور وما مسمان، وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آگ پر پکی چیز استعمال کریں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلی حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اب کیا پتہ چلا؟ اچھا حل اس کا کیا ہوگا؟ اسی حدیث کی شرح میں اسی موقع پہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر الاحادیث الواردۃ بالوضوء مما مست النار۔ امام مسلم پہلے وہ احادیث لائے ہیں کہ جس سے پتہ چلا ہے آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر احادیث لائے، پھر احادیث وہ لائے کہ جس سے پتہ چلا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ مَنْسُوخٌ، کہتے ہیں امام مسلم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو حدیثیں تھیں نا آگ پر پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلے دور کی ہیں، منسوخ ہیں، اور جس سے پتہ چلا وضو نہیں ٹوٹتا یہ بعد کے دور کی ہے جو کہ ناسخ ہے۔ پھر امام نووی ضابطہ دیتے ہیں ھذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی عادت ہے پہلے حدیثیں وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہوں اور بعد میں وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہوں۔ پہلے وہ لاتے ہیں جو پہلے دور کی ہیں اور بعد میں وہ لاتے ہیں جو بعد کے دور کی ہیں۔ پہلے دور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، عمل نہیں کیا جاتا، اور بعد والے دور کی حدیثیں پڑھی بھی جاتی ہیں، عمل بھی کیا جاتا ہے۔ کو مسئلہ سمجھ آیا یا سبحان اللہ؟ مسئلہ سمجھ آیا یا سبحان اللہ؟ مسئلہ آپ سمجھو۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں
فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھو۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، پھر کہا فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، باب ما جاء فی الاسفار بالفجر۔ تو اندھیرے والی حدیث پہلے لائے ہیں، روشنی والی بعد میں لائے ہیں، تو کیا پتہ چلا اندھیرے والی حدیث پہلے دور کی منسوخ اور روشنی والی حدیث بعد والے دور کی ناسخ۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے باب ما جاء ان الاقامت فردہ، اقامت اکاری ہونی چاہیے، یہ پہلے لائے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں باب ما جاء ان الاقامت مثنى مثنى، تکبیر دوری ہونی چاہیے، یہ بعد میں لائے ہیں۔ پتہ چلا اکاری اقامت کی اذان منسوخ اور دوری اقامت کی اذان ناسخ۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء، پہلے باب قائم کیا اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو فوراً فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ پھر باب قائم کیا باب ما جاء فی اعادتہما بعد طلوع الشمس، یہ سنتیں پڑھو سورج نکلنے کے بعد۔ پتہ چلا کہ وہ حدیثیں موجود ہیں مگر منسوخ ہیں، اور یہ حدیثیں موجود ہیں مگر ناسخ ہیں۔ منسوخ تیرے پاس ہیں، ناسخ میرے پاس ہیں، پہلے والی پر تو عمل کر، بعد والی پر میں عمل کروں۔ تو رات اللہ کی سچی کتاب ہے یا نہیں؟ بولو، عمل کرتے ہیں؟ کیوں؟ منسوخ انجیل، منسوخ زبور، بیت المقدس قبلہ اول تھا یا نہیں؟ ادھر منہ کرتے ہیں، کیوں؟ منسوخ۔ تو جس طرح منسوخ تورات گئی ہے، منسوخ انجیل پہ عمل نہیں ہے، منسوخ قبلے کو کعبہ نہیں مانتے، بالکل اسی طرح منسوخ حدیثوں پر عمل بھی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ ہمیں اس نے حدیث دکھائی ہے، اور بھائی حدیث دکھائی تو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس آؤ نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر پھنس جاؤ تو فقہا کے پاس آؤ۔ کہاں پر جاؤ؟ فقہا کے پاس آؤ، اور یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ تو شاورون الفقہا، فقہا سے مشورے کیا کرو، اور اللہ کے نبی کا عجیب فیصلہ ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان 1000 نمازیوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک فقیہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ نمازی پھنس جائے گا، فقیہ پھنسے ہوئے کو نکال لے گا۔ بات سمجھ آتی ہو؟ اس لیے ہمارے آنے پر پریشانی ہوگی، کسی جماعت کے آنے پر پریشانی نہیں ہوگی، وہ عابدین ہے، یہ فقہا ہے۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ بھائی ڈاکٹر آئے نا تو بچے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکہ لگائے گا، انجیکشن لگائے گا، مریض تڑپتا ہے ابھی کوئی ٹیکہ مجھے نہ لگا دے۔ مٹھائی کی دکان پر تو سارے خوش ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت یہ مٹھائی کی دکان ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت یہ کلینک ہے۔ مٹھائی کھلاؤ، 4 ماہ لگاؤ، چلے لگواؤ، اور جب ان کو مٹھائی ہضم نہ ہو پھر ہمارے کلینک پہ 2-4 انجیکشن لگوا دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کتنی باتیں کی؟ نمبر 1 خدا، نمبر 2 نمبر 3 خدا کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ مالک ہے نا، اللہ ہے نا۔ نمبر 2 مصطفیٰ، کیوں؟ نہ ہم نے خدا کو دیکھا نہ سنا، مصطفیٰ نے دیکھا اور سنا ہے، ان کی بات تو ماننی ہے۔ نمبر 3 فقہا، کیوں؟ اس لیے اگر ایک مسئلے پر نبی کی 2 حدیثیں آ جائیں تو کون سمجھائے گا؟ فقہا سمجھائیں گے، فقہا کا کام ہے نا، وہ سمجھائیں گے۔ کیوں؟ اب یہ میں خیال ہے شاید حاجی نام اللہ صاحب آپ سے بہتر بات سمجھیں۔ ایک مسئلے پر ایک جزی وکیل ایک پہ ایک دوسرا پیش کرے تو فیصلہ کون کرے گا؟ جج۔ جج کہے گا نا بھی یہ وکیل آپ کی بات ٹھیک نہیں ان کی، تو کوئی تو فیصل ہونا چاہیے نا۔ فقہا کو فیصل نہیں مانو گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس لیے ہم خدا بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، اور فقہا۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، خدا کی بات ہے، حدیث بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات ہے، فقہ بھی مانتے ہیں، فقہا کی بات ہے۔ بھائی تینوں مانتے ہیں یا نہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ آپ دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے پاس دلائل موجود ہیں، کم بختی ہماری ہے کہ ہم نے دلائل آپ کو سنائے نہیں ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کہتا کہ آپ سنتے نہیں، آپ تو سنتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے آپ کو سنائی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔